السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم آج سے عقیدۃ الطحاویہ کا درس چالو کرتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہم عبارت پڑھتے ہیں: نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ تعالی۔ ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے نقول فی توحید اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے اللہ کی توحید کے بارے میں یہ اعتقاد اور یقین رکھتے ہیں، معتقدین اعتقاد رکھتے ہیں، اور اس اعتقاد کا کیا کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں۔ توحید جو ہے باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار، اور ایک معنی توفیق۔ باب جو ہے تفعیل کا مصدر ہے، اللہ تعالیٰ کا بندے کے فعل کو اپنی پسند اور اپنی مرضی کے مطابق کر دینا۔ توفیق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی مرضی، اللہ کی توفیق، اللہ کی نصرت۔ یہاں جو ہے امام طحاوی نے نقول فرمایا کہ ہم زبان سے ہی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ نیز اس کتاب میں تمام اہل سنت و جماعت کی عقائد بیان کی ہیں، اس لیے کہ جمع کا جو صیغہ نقولوں کو اقولوں کی جگہ لائے ہیں، توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ یہاں نقولوں کو اقولوں کی جگہ ہے، پہلے اقولوں تھا تو اس کو جو ہے جمع استعمال کیا گیا ہے، نقولو۔ یہاں جو ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ، اس کی جگہ جو ہے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات، اسماء و افعال، احکام میں ایک ماننا۔ بعض نے توحید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں ایک ماننا کہ وہ خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، دنیا و آخرت میں متصرف ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دلیل: اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، یا اس میں فاعل استعمال ہوا ہے خالق۔ اس توحید ربوبیت میں کسی کو شک نہیں ہے، اور سب لوگوں کی فطرتاً جو ہے اس کا اقرار موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور انہوں نے بے انصافی اور غرور سے انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے۔ ظاہری اعتبار سے وہ انکار کر رہے تھے، لیکن ان کے دل یہ مان رہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے۔ مکہ کے اندر جو کافر رہتے تھے نا، وہ بھی توحید ربوبیت کا جو ہے اقرار کرتے تھے۔ اور آگے ہے توحید الوہیت، اس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غریب نواز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے، بس اللہ اکیلا ہے، اکیلا رب ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کے جو ہے اسماء و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ جیسی صفتیں کسی میں پائی نہیں جاتی ہے۔ لیکن بعض کے نزدیک توحید کی 3 قسمیں نہیں ہیں، بلکہ 2 قسمیں۔ توحید الوہیت کوئی الگ قسم نہیں ہے، در حقیقت یہ توحید الوہیت توحید ربوبیت میں ہی داخل ہے۔ بعض کے نزدیک، بعض جو کہتے ہیں کہ 2 قسمیں ہیں، انہوں کی نزدیک یہ ہے کہ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت ایک ہی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے عہد میثاق لیا تو حق تعالیٰ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: الست بربکم،
کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نہیں فرمایا الستو بِإِلَٰهِكُمْ، کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ الہکم نہیں کہا، بلکہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ کہا۔ تو ان سے توحید ربوبیت پر ہی اتفاق فرمایا۔ تو جان لینا چاہیے کہ جس نے توحید ربوبیت کا اقرار کر لیا تو بلا شبہ اس نے توحید الوہیت کا بھی اقرار کر لیا۔ توحید ربوبیت کا جس نے اقرار کر لیا گویا کہ اس نے توحید الوہیت کا بھی اقرار کر لیا، اس کو بھی مان لیا۔ اس لیے کہ الہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، الہ اللہ ہے، اللہ اکیلا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ والحق ان الرب والالہ یردان بمعنى واحدۃ کتاب اللہ تعالی، اور حق یہ کہ لفظ رب اور الہ سے ایک ہی معنی مراد ہوتا ہے، اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب میں ایک ہی معنی مراد لیا گیا ہے، الہ کا اور رب کا۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ جب دو فرشتے بندے مومن سے اس کی قبر میں کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، یہ نہیں کہتے من الہک، تیرا معبود کون ہے، یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں من ربک، دلیل الستو بربکم، یہ نہیں کہتے من الہک، تیرا معبود کون ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توحید ربوبیت توحید الوہیت کو شامل ہے، دونوں شامل ہیں۔ توحید کے چار مراتب ہیں، ایک یہ کہ واجب الوجود اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ جانے، ایک یہ کہ واجب الوجود اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ جاننا چاہیے، دوسرا یہ کہ تمام عالم کو پیدا کرنے والا، تمام دنیا کے انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھنا چاہیے، پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تیسرا جو ہے مرتبہ کہ جہاں کا مدبر اللہ تعالیٰ ہی ہے، نظام چلانے والا اللہ ہی ہے۔ چوتھا مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سورہ اخلاص میں توحید حق تعالیٰ کا شان دار اور ایمان افروز بیان اور شرک کی تردید کی گئی ہے۔ معتقدین کا معنی یقین کرنے والے ہیں، اوپر جو ہے معتقدین لفظ استعمال ہوا تھا عبارت کے اندر، تو اس کا معنی ہے یقین کرنے والے۔ توفیق کا معنی ہوتا ہے موافق کرنا، توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر توفیق اللہ، توفیق اللہ تعالیٰ کی مدد تائید سے کام پورے ہونے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد ہوتی ہے وہ اگر کام پورا ہو جاتا ہے اس کو توفیق کہتے ہیں۔ اللہ کی جو مدد ہمارے اوپر آتی ہے اس کو توفیق کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے یہ ہو جائے گا، اللہ کی توفیق سے فلاں کام ہو جائے گا، اللہ کی مدد آئے گی تبھی یہ کام ہو جائے گا۔ مدد کا مطلب یہی ہے توفیق، اللہ اگر توفیق بندے کو دے دیتا ہے تو بندہ جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ توفیق آیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں میری توفیق مگر اللہ کی طرف سے، یعنی میرے لیے اگر مدد آئے گی تو اللہ کی طرف سے آئے گی، مجھ کو توفیق ملے گی تو اللہ کی طرف سے ملے گی، کیونکہ مقصد کے مطابق حالات کو درست کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، مگر طلب توفیق ضروری ہے، کیونکہ جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے کسی کار خیر کے ہونے کی مدد طلب کرتا ہے تو اگر بندے کے حق میں درست ہو تو اس کی توفیق دی جاتی ہے، معنی کے لیے صحیح ہے تو اللہ رب العالمین اس کو توفیق دیتا ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم اس کی تعلیم دی گئی ہے، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہم کو ہدایت دے، ہم کو توفیق دے۔ یہاں پہ اہدنا کا مطلب توفیق دینا، مدد کرنا، اللہ ہم کو توفیق دے۔ اس طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جو لوگ ہمارے رستوں میں کوشش کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، ہم انہیں ضرور راستے دکھائیں گے، لنہدینہم، ہم ضرور بضرور ان کو راستہ دکھائیں گے۔ معلوم ہے کہ حصول مراد کے لیے طلب توفیق سعی ضروری ہے،
کوشش ضروری ہے، کوشش کرو گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو کامیاب کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے تو اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان عالم کو اپنے عقیدے کو صحیح جو ہے سمجھنے کی اور اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔